بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جس کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے قرآن پاک کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ محمد طلحہ آفیشل کو دیکھنے اور سننے والوں، محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج جس موضوع کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شرعی مسائل اور ان کا حل ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج کا شرعی مسئلہ سن لیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مکان پر سینگ لگانا، کالا کپڑا لگانا یا دھاگا لٹکانا، کیا یہ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اس طرح کرنے سے بندہ نظر بد سے یا اس کے مکان یا اس کا مال نظر بد سے بچ جاتا ہے؟ محترم بہنوں اور بھائیوں، اس کے جواب کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، شرعی طور پر تصویر نظر حق ہے، یعنی کہ نظر لگتی ہے، یہ تو حق ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی رحمت میں پناہ لینی چاہیے، اور انسان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے سلامتی مانگنی چاہیے۔ لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ سماعت فرما لیں کہ میں ہر موذی جانور اور نظر بد کی شر سے اللہ تعالی کے کامل اور تمام کلمات مبارکہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، عربی میں پڑھ لیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد سے آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی والے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے عالمین، عارفین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سورۃ قلم 29 سپارے کے اندر ہے، سورۃ قلم کی آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 51 اور 52 پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر بد سے بندہ بچ جاتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دو آیات ہیں، یہ پڑھ کے جو بندہ بھی دم کرے گا انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے نظر ختم ہو جائے گی، کیونکہ کفار کے ایسے لوگ کفار کے اندر بھی موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جن کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی اور وہ شرط لگا کر کسی چیز کو نظر لگایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی نظر اتنی زیادہ لگتی تھی کہ جس چیز کو لگاتے وہ چیز ہلاک ہو جایا کرتی تھی، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کفار کی شر سے محفوظ رکھا۔ محترم بہنوں اور بھائیوں،
اگر کسی اچھی چیز کو کوئی بندہ دیکھ لے تو پڑھ لیا کرے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا ماشاء اللہ کہہ لیا کرے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے، فتبارک اللہ احسن الخالقین پڑھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کی نظر کسی چیز کو نہ لگے، جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ اور جو چیزیں ذکر کی ہیں، سینگ لگانا، دھاگا لٹکانا، اگر یہ تو آپ اعتقاد کے ساتھ لے لگائیں کہ ان سے نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تو آپ شرک کر رہے ہیں، ایسا کرنا شرک ہے۔ اور ان کو تاثیر ذاتی ایمان اعتقاد رکھے بغیر انہیں اختیار کرنا گمراہی ہے اور ضعیف الاعتقادی ہے، تو ہم پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے 2 آیات آپ کو بتائی گئی ہیں، سورۃ قلم کی آیات ہیں 51 نمبر اور 52 نمبر، یہ پڑھ لیں، پڑھ کر جس چیز پہ دم کریں گے انشاءاللہ وہ چیز نظر بد سے بچ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ پاک ہمیں یہ شرعی مسائل سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔